لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ یقیناً اس شعر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و صورت کو اپنانے کے لیے اگر آدمی کوشش کرے شعر کی روشنی میں تو اس کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، قرآن کریم میں بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور ویسے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد 1,00,000 سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ سب کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، چند مخصوص انبیاء کا، چند مشہور انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اس آیت کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ اگر کسی میں ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام میں۔ ایک جگہ تو ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے لیے، اور ایک جگہ یہ ذکر کیا گیا، یعنی ہم کو اسوہ اگر قرار دیا گیا ہمارے لیے تو ایک ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسرا اسوہ کسی کا اپنانے کے لیے کہا گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و صورت اور آپ کی زندگی۔ اور اگر آدمی تھوڑے عقلی اعتبار سے بھی سوچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں اس زمانے کے اندر، وہ حالات سے آج بھی مسلمان دوچار ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اور کلمے کو بلند کیا اور اس کی نشر و اشاعت کو شروع کیا اور لوگوں میں کلمے کے آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی تو حالات آئے، اور کس کی طرف سے آئے؟ اپنوں کی طرف سے آئے، سگے باپ کی طرف سے آئے، خاندان والوں کی طرف سے آئے، قبیلے والوں کی طرف سے آئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات پر جو صفات کا مظاہرہ کیا اور جن چیزوں کو پیش کیا، یقیناً اس میں ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جی فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مقابلے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا، عقل مندی اور دانش مندی سے کام لیا، اور جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تھا اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ خدا کی رسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے رکھا۔ آج تھوڑے حالات آتے ہیں، تھوڑی پریشانیاں آتی ہیں، تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں، آدمی آگے سے ریورس آتا ہے، ہماری زبان میں یہ کہیں گے کہ آگے سے ریورس آتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق اس کی زندگی سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم اور دیگر حالات کو اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو پڑھا جائے، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں پر حالات آنے گویا کہ لازمی۔ حالات تو آئیں گے، لیکن حالات میں صبر کرنا اور حالات پر جمے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے یہ ساری جو روایتیں کہ اللہ اور رسول کے بجائے
قومی روایت پر عمل کریں جو ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں دن بدن ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا، اس کو کیسے کور کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے۔ دیکھیے، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت شروع کی اور اپنے قریب رشتہ داروں کو سمجھانے کی کوشش کی تو فوراً لوگ مخالف ہو گئے، اور یہی صورت ہمارے نبی کے ساتھ بھی پیش آئی، یہی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی، یہاں تک کہ آپ کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع دیکھا کہ سارے لوگ، ان کو بھی کہا گیا کہ چلیے ہمارے ساتھ، میلہ لگتا تھا، اس زمانے میں بھی میلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے تہواروں سے اور ان کے ریتی رواجوں سے چڑ تھی بہت زیادہ، تو ان میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ کوئی عذر انہوں نے پیش کیا اور عذر کر کے وہ رک گئے۔ جب دیکھا کہ یہ سارے لوگ میلے میں گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے موقع پایا، جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے بت خانے میں، صنم خانے میں، تو وہ گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے ایک کلہاڑی لی اور سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا جی اس پر وہ کلہاڑی رکھ دی۔ عقل مند بھی تھے، ہوشیار بھی تھے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے، دیکھا کہ اوہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس نے حرکت کی، تو سب کو یقین ہو گیا کہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، یہ تو ابراہیم ہی ہوگا۔ چنانچہ ان کو پیش کیا، موقع انہوں نے پایا، موقع کی تلاش میں تھے، تو کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تمہارے یہ جس کو خدا مانتے ہو، جس کو بت مانتے ہو، اپنا پروردگار مانتے ہو، اسی سے پوچھ لو۔ وہ لوگوں نے دیکھا ہے تو کچھ نہیں بول سکتا، تو پھر انہوں نے موقع پا کر کہا کہ وہ خدا کیا خدا جو نہ دیکھ سکتا ہو، نہ جو بول سکتا ہو اور نہ جو سن سکتا ہو، جو اپنے قصوروار کو، اپنے مجرم کو پکڑ نہ سکتا، وہ خدا کیا خدا۔ اس پر وہ غصہ ہوئے، چڑے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سے وہاں سے بھگا دیا، ان کے مارنے کے در پر ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بڑی آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور داخل کر دیا گیا۔ کئی دنوں تک اس آگ کو تیار کرنے کے لیے اور جلانے کے لیے تیاریاں کی گئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحم کا معاملہ فرمایا، سلامتی کا معاملہ فرمایا۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس آگ کو حکم دیا، اے آگ کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامہ اور سلامتی والی ہو جا۔ ایسا نہیں کہ بعض مرتبہ بہت زیادہ ٹھنڈی بھی آدمی کو تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر آدمی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک اے سی میں ہی بیٹھا رہے اور اچانک اے سی فل ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو بہت زیادہ آدمی کی طبیعت کے خراب ہونے اور ناساز ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے معتدل، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈی، تو یہ قرآن کریم میں حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود آزر آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ دیکھیے یہ واقعے تو بہت لمبے طویل ہے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، مختصر میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ جب آپ ایک عمر کو پہنچے، اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بڑھاپے کی عمر میں بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو ملا، یعنی آپ عمر کے اعتبار سے بہت بڑے ہو چکے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک ننھا سا معصوم سا بچہ آپ کے یہاں آیا۔ جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوا، سمجھنے کے قابل ہوا، تو میرے بزرگوں سچ بتائیں، ایک آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے جی، امید کی یعنی اب اس حالت پر، اس کنڈیشن پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے بڑھاپے کا سہارا کسی کو تلاش کرنے کی جستجو میں ہو، تلاش کرنے کی فکر میں ہو، ایسے موقع سے اگر اس بچے کے متعلق رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ اب اس بچے کو ہمارے نام پر ذبح کرو، ہمارے نام پر قربان کرو، بتائے اس باپ کے سینے پر کیا کچھ نہیں گزرتی ہوگی۔ کیا ہے، ایک تو اللہ جی آپ نے اتنے لمبے عرصے کے بعد ایک امید کا سہارا ہمیں دیا جی، امید کا چراغ دیا، اور اسی کو مانگ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے نبی ہیں، حالات پر حالات آ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ پہلے تو معاملہ حج کو، اگر حج کو دیکھا جائے قریب سے، حج کے احکاموں کو دیکھا جائے، حج کے ارکان کو دیکھا جائے، حج کے واجبات کو دیکھا جائے، تو یقیناً ساری کی ساری سیرت و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر آتی ہے۔ صفا مروہ کے چکر ہیں، زمزم کا پانی ہے، اور دیگر جتنی چیزیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقوش ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔
اور اس کو عاشقانہ عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صفا مروہ کیا ہوا تھا؟ صفا مروہ کی اگر تاریخ دیکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ اس لیے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے تو صفا سے مروہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی بےتابی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، تو وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جا رہی تھی۔ زمزم کی کیا حقیقت ہے؟ زمزم کی حقیقت یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیاس کی بےتابی کی وجہ سے اور بہت زیادہ پیاس کی سختی کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہاں سے زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا۔ تو یہ جب بندہ قربانیاں دیتا ہے، حالات کو برداشت کرتا ہے، تو رب العالمین کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی سارا نقشہ، ایک طرف یہ نقشہ ہے جی۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کو ہمارے نام پر قربان کیجئے، سلام ہو، سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر کہ آپ اپنی اہلیہ سے گفتگو کر کے اپنے بیٹے کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ماں کا جگر تو کبھی بیٹے کو جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماں ہوتی ہے۔ تو سمجھا رہے ہیں کہ مجھے اسماعیل کو تیار کیجئے، اس کو ساتھ میں لے جانا ہے، اس طرح کی یعنی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کہا کہ بس اب تیاری کر دو، ان کو لے جانا ہے، بتایا نہیں، بس وہ بھی نیک خاتون تھی، بیٹے کو تیار کیا، بہت اصرار کیا کہ کہاں لے جا رہے ہو، کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب پتہ چلا تو اہلیہ محترمہ بھی خاموش ہو گئی کہ اللہ کا حکم ہے تو میں نہیں روک سکتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک بیاباں جنگل میں پہنچ گئے۔ اب دیکھیے دونوں باپ بیٹوں کی گفتگو ہو رہی ہے آپس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ بیٹے اللہ کا حکم ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی جب اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے بلا تکلف بغیر ڈرے آپ مجھے ذبح کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹا سا بچہ جس کی عقل جو ہے تو بہت زیادہ نہیں تھی اور عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ اپنے باپ کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ابا اللہ کا حکم ہے تو آپ برضا و رغبت پوری خوشی کے ساتھ مجھے ذبح کیجئے اور اللہ کے نام پر قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے۔ اور یہ ترغیب دے رہا ہے کہ پدری شفقت اور پدری محبت کہیں جاگ نہ جائیں، اس لیے بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ کون اتنا سمجھدار بیٹا ہوگا کہ اپنے باپ کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ ابا جی آپ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری گردن پر چھری چلائیں اور مجھے ذبح کرنے کی کوشش کریں اور باپ کی محبت جاگ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک جائیں۔ اور آج میرے بزرگوں کیا کیفیت اور کیا کنڈیشن ہے، بچے تو بچوں تو بہت دور کی بات ہے، اب تو سمجھدار عقل مند والدین اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، کتنی ساری چیزیں شاعر اسلام ہیں۔ بے دردی سے بچے تو دور کی بات، اس زمانے کے بچے بھی ایسے تھے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کیسے دینا ہے اور اپنے والدین کے جذبات کو کیسے روک کر رکھنا ہے اس کی ترغیب دے رہے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ پورا کھلا چٹھا ہمارے سامنے ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر قدم پر زندگی گزارنے کا طریقہ، رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں ملتا ہے۔ یہی حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھیں تو بالکل ملتے ہیں کہ قریبی اپنوں نے جو ہے تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنوں سے جدا کیا، بالکل اسی طریقے سے کہ جس معاشرے میں ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے جانا جاتا تھا، آپ کا ایک چرچا تھا، جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو لوگ مخالف ہو گئے، آپ کو جو ہے تو ستانا شروع کر دیا اور آپ کے ماننے والوں پر حالات ایسے آئے کہ مکۃ المکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا، مجبوراً حضور علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور آپ کی یہ ہجرت بہت زیادہ مفید اور کامیاب رہی۔ پھر رب العالمین نے مدینہ المنورہ سے پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، پھر فتح مکہ کا موقع پیش آیا اور وہاں سے خوب اسلام کا بول بالا ہوا، اور پھر خلفائے راشدین کے ذریعے اور حضرات صحابہ کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اور پورے حفظ و امان کے ساتھ پہنچی ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ پہنچی ہے۔ انہی شرعی احکاموں میں سے ایک حکم رب العالمین کا قربانی کرنا بھی ہے، جو ان قریب 3-4 دن کے بعد، آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہو گئی ہے،
ہے، ان قریب 4 دنوں کے بعد رب العالمین کا وہ حکم ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اب اس میں بہانے نہ تلاش کریں، جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنا حساب مارے، ٹوٹل مارے۔ دیکھو زکوٰۃ کے اوپر تو ضروری ہے کہ سال گزر جائے، 1 سال مکمل ہو جائے مال پر تو تب زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جتنے میں قربانی واجب ہوتی ہے، مثال کے طور پر آج کے حساب سے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ 42-43 ہزار روپے کا اگر کوئی آدمی مالک بن جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جو خرید سکتا ہے، آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام جو چاندی خرید سکتا ہے تو وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اگر عید کے دن بھی اگر 3 دنوں کے اندر، یعنی عید کا تیسرا دن ختم ہوتا ہے نا مغرب سے پہلے تو اس سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے بھی کوئی آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے تو اس پر بھی قربانی ہوگی، ضروری ہوگی۔ اور ہمارے پاس تو بینکوں میں پیسے ہیں اور بہت ساری ضروریات سے زائد ہمارے پاس سامان اور اسباب ہیں، اس کے باوجود ہم قربانی نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو بڑے محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ایک بوڑھا باپ جس کے لیے وہ بڑھاپے کی امید اور سہارا تھا وہ بچہ، وہ اللہ کے نام پر اس کو قربان کرنے کے لیے لٹا رہا ہے، بچہ بھی شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم اللہ کے لیے ہماری جانوروں کی قربانی دینے کے لیے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے بہت زیادہ استعداد دی ہے۔ تو اب ایک نیا چکر ہمارے ذہنوں میں شروع ہوا کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور لوگ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کر رہے ہیں اور اربوں کی تعداد میں اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو لوگوں کے چولہوں کو جلایا جائے، اور اس سے گندگی پھیلتی ہے۔ اور یہ کہاں کا معاشرہ، یہ کہاں کا مذہب کہ جس سے بدبو اور گندگی معاشرے میں پھیلتی ہو، یہ کہاں کا دین۔ پھر اگر تھوڑا کھل کر بولوں تو یہ بول سکتا ہوں، پھر ہم سے بھی گندگی پھیلتی ہے، اس گندگی کا ہم نے نظام بنایا ہوا ہے۔ تو بھائی قربانی کرنے والے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی گندگی کو ٹھکانے لگائے۔ جیسے انسان اپنا فضلہ اس کو ٹھکانے لگانے کی پہلے ترتیب بنا لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو قربانی کرنے والے احباب ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے اس کا بھی نظام بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے اسلام کا نقشہ اور مذہب اسلام پر داغ اور دھبا پہنچے۔ اس لیے اس بات کی ابھی سے کوشش کریں کہ ہم جو قربانی کا جانور ذبح کرنے والے ہیں اس کا فضلہ ہم کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے، ایسی جگہ لگانا ہے میرے بزرگوں جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھیں، ایک بڑے مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ قربانی کا ثواب تو ہمیں مل جائے گا، لیکن کسی کی تکلیف، اگر کسی کو اس فضلہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اس گندگی سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کا گناہ قربانی کے ثواب سے بڑا ہوگا۔ اور ہم اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، خون نالیوں میں بہہ رہا ہے، نہ جانے کہاں کا، کپڑوں پہ خون ہے اور کھلے بازاروں میں ہم نکل جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کے ساتھ، اس کے اصول اور آداب کے ساتھ قربانی کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی یہاں سے مزید اجر کی ہمیں جو ہے تو امید ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور تحقیق کریں کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ میں نے تو موٹا موٹا حساب آپ کے سامنے کب سے میں کہہ رہا ہوں، جو آدمی 42-43 ہزار روپے کا آج کے حساب سے مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے اتنا اماؤنٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا فون مارکیٹ میں آ جائے، خریدنے کے بعد کی بات نہیں کر رہا میں، خریدنے سے پہلے کی، کوئی نیا فون اگر مارکیٹ میں آ جاتا ہے یا کوئی نئی گاڑی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو فوراً ہمارے جیبوں سے اماؤنٹ نکل جاتا ہے، پھر فون 40,000 کا ہو یا 50,000 کا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی محبتوں کی بات ہے، اگر اتنا اماؤنٹ ہمارے پاس ہے تو دوستو ابھی سے ترتیبیں بنائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ہم سب کو قربانی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔